للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور محترم خواتین، اللہ رب العزت نے یہ دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس امت کو اور انسانیت کو عطا فرمایا ہے تاکہ پوری کی پوری انسانیت، قیامت تک آنے والے مرد اور عورتیں اور امت کے سارے طبقات، امیر ہوں، غریب ہوں، کاشتکار ہوں، ملازم ہوں اور پڑھے لکھے ہوں، بے پڑھے ہوں، ہر ایک کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دین عطا فرمایا۔ انسان کی کامیابی کا تعلق دنیا کے اندر پھیلے ہوئے نقشوں سے ہرگز نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہمیں مخلوقات نظر آ رہی اور شکلیں اور نقشے نظر آ رہے ہیں، ان سے کسی بھی انسان کا کسی بھی قسم کی کامیابی کا کوئی تعلق نہیں۔ انسان کی اپنی کامیابی دنیا اور آخرت کی، اس کا تعلق اللہ کے احکامات سے ہے۔ جو بندہ یا بندی اپنے اعضاء جوارح کو جتنا اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرتا چلا جائے گا، اتنا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرتے چلے جائیں گے، اور جو بندہ یا بندی اپنے آپ کو، اپنے اعضاء جوارح کو حکموں کے خلاف استعمال کرتا جائے گا، اللہ رب العزت اپنے ضابطے کے مطابق اسے ناکام کرتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ضابطہ ہے کامیابی اور ناکامی کا کہ اس کے اندر قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں، اور یہ ضابطہ ہر ایک کے لیے برابر ہے، امیر، غریب، حاکم، محکوم، ہر ایک کے لیے، کیونکہ دین ہی کامیابی کا اصل ضابطہ ہے۔ اور دین پر چلنے کے لیے بعض کہتے ہیں کہ استعداد ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک انسان کو انسان بنا کر اور اس کو اعضاء و جوارح اللہ نے دیا، چاہے ناقص ہو چاہے مکمل ہو، اور اس کو طاقت دے دی، قوت دے دی اور اس کو صلاحیت دے دی، اس سے بڑھ کر کوئی استعداد کی شرط نہیں۔ دین سب کے لیے برابر، اور دین پر چلنے کی جو استعداد اور صلاحیت، کیپیسٹی اللہ نے حاکم، محکوم، امیر، غریب، شہری، دیہاتی سب میں برابر سرابر رکھی۔ 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، زبان ہے، دل ہے، 2 ہاتھ پاؤں ہیں، یہ اندر باہر کا جسم اور جسم کے اعضاء، اور پھر اس کے ساتھ یہ طاقت، قوت اور یہ زندگی اور یہ لمحے، یہ استعداد ہے۔ اور مقصد یہ زندگی، مقصد یہ دین ہے۔ فرماتے تھے کوئی آدمی جنگل میں ہے اور اپنے اعضاء جوارح کو حکموں پر استعمال کرتا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت اسے جنگل میں اسے جیل میں رکھ کر اپنی قدرت سے کامیاب کرے۔ دوسرا آدمی ہے، وہ حاکم ہے، حکومت میں ہے، وزارت میں ہے اور دنیا کے نقشوں میں ہے، لیکن اپنے آپ کو، اپنے اعضاء کو حکموں کے خلاف استعمال کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اسے ناکام کر کے دکھلائے گا۔ یہ اللہ کا ایسا ضابطہ اٹل ہے، جس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا والوں کو ہر زمانے میں، ہر دور میں دھوکہ لگ جاتا ہے کہ نہیں، کامیابی کے لیے اور خصوصاً دنیا کے اندر کامیابی، دنیا کے اندر عزتیں حاصل کرنے کے لیے تھوڑا دنیا بھی ہونی چاہیے۔ نہیں، تھوڑا نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی نہ ہو، ذرے کے برابر بھی دنیا نہ ہو، نہ پڑھائیاں ہوں، نہ ڈگریاں ہوں اور نہ ظاہری نقشے ہوں، لیکن دین ہے، اللہ اپنی قدرت سے کامیاب کرے۔ اور پہاڑوں برابر دنیا ہے، اور دنیا کے برابر دنیا ہے، مردوں کے پاس، عورتوں کے پاس، مردوں کے پاس اور عورتوں کے پاس، لیکن اللہ کے احکامات نہیں ہیں، تو پھر ناکامی طے ہے۔ فرق کیا ہے؟ مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک مال والا راستہ ہے، ایک راستہ مال والا راستہ ہے، اور ایک راستہ اعمال والا راستہ ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے
کہ مال والا راستہ جو ہے انتہائی ناقص اور انتہائی نکما راستہ ہے، گھٹیا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ اور اس راستے میں جب آدمی چلتا ہے تو شروع میں کامیابیاں، عزتیں، سربلندیاں نظر آتی ہیں، اور جو ناکامی ہے بے دینی پر وہ اللہ چھپا کے رکھتے ہیں، اللہ اس کو پورا موقع دیتے ہیں اور چھوٹ دیتے ہیں۔ جب یہ بے دینی اور اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے اندر اسے اپنی کامیابی نظر آنے لگتی ہے یقینی طور پر، اور وہ اترانے لگتا ہے، تو اللہ رب العزت اچانک ناکامی والا راستہ اس کے سامنے کھول کے رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دین پر چلتے تو شروع سے لے کر ان پر حالات آتے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، فائنانشیل اعتبار سے، حالات پر حالات، حالت پر حالات، ہر وقت دیکھیں گے دین پر چلنے والوں پر کچھ نہ کچھ حال ہوتا ہے۔ تو لوگ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پر چلنے والوں کے لیے جو کچھ وعدے ہیں وہ آخرت میں اگر دنیا میں ہوتے تو فوراً امیڈیٹلی کیا وہ فیسلٹی ملنی چاہیے نا، وہ مل نہیں رہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے دین۔ یہ دھوکہ شیطان نے سب کو لگا رکھا ہے۔ اچھے اچھے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے وہ بھی اس دھوکے میں مبتلا ہے۔ وہ دیکھتے نا حالات بالکل ہر وقت خراب، ہر وقت خراب، ہر وقت خراب، ہر وقت گھر میں ٹینشن، ہر وقت گھر کے اندر کچھ نہ کچھ۔ حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے طے ہے، ایسی ہوگا۔ اعمال والے راستے میں شروع میں حالات ہی آئیں گے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ اور جب آدمی چلتا رہتا ہے نا، گھستا رہتا ہے، پٹتا رہتا ہے، ذلتیں برداشت کرتا ہے، سب کی کڑوی کسیلی سنتا رہتا ہے اور چلتا ہی رہتا ہے اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے اخلاص، اس کی قربانی، اس کی استقامت اور اس کے مجاہدے پر اچانک کامیابی والا راستہ کھول کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی جی۔ یہ مولانا یوسف صاحب کے بیانات کے اندر بہت تفصیل سے اسے سمجھاتے، تو فرماتے تھے کہ کسی نبی کی دعوت یہ نہیں تھی کہ اسباب چھوڑ دو، مال دولت چھوڑ دو، اپنی دنیا کے اسباب کو، چیزوں کو چھوڑ دو۔ کسی نبی کی دعوت یہ ہرگز نہیں، کیونکہ کامیابی کا جس طرح اس سے تعلق نہیں، ناکامی کا تعلق بھی اس سے نہیں۔ کامیابی کا تعلق بھی اسباب سے نہیں، اور کامیابی کا تعلق، ناکامی کا تعلق، دونوں کا تعلق اسباب سے نہیں، بلکہ اس کی اپنی کامیابی کا تعلق براہ راست اللہ کے احکامات سے۔ کس سے ہے؟ اللہ رب العزت کے احکامات سے ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقوں سے اس کا براہ راست تعلق ہے، اس لیے اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ اس لیے 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ آدمی اللہ کے حکموں پر کتنا چل رہا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر کتنا چل رہا۔ تو پہلی بنیادی ہماری یہ ذمہ داری اللہ کے احکامات کو اپنانا اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات پر اور احکامات کے مطابق چلانا۔ لمحہ لمحہ اللہ کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، مردوں کے اوپر بھی ہیں اور مستورات کے اوپر بھی۔ جس درجے میں دین پر چلنے میں کامیابی مردوں کے لیے ہے، اسی درجے میں خواتین کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی مردوں کے لیے دین پر چلنا زیادہ ضروری اور مستورات کے لیے دین پر چلنا کم ضروری، یہ بات ہرگز نہیں۔ جتنا دین پر چلنے میں کامیابی کا وعدہ ایک مرد کے لیے، اتنا ہی دین پر چلنے میں کامیابی کا وعدہ خواتین کے لیے، دونوں کے لیے بالکل برابر، کوئی فرق نہیں۔ تو اللہ کے احکامات کے اندر سب سے بنیادی حکم اور سب سے بنیادی جو اللہ کا فریضہ ہے وہ اللہ کے ذات عالی پر ایمان لانا ہے، اللہ کے ذات عالی کے یقین کو دل کے اندر اتارنا ہے۔ اسی کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کلمے کا مقصد کیا ہے اور اس ایمان کا مقصد کیا ہے کہ جو کچھ شکلوں سے تمہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، شکلیں اور شکلوں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آدمی اس کا انکار کرے کہ ان شکلوں سے اور شکلوں کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کرنے والی ذات اللہ کی۔ آپ تمام چیزوں کو ان شکلوں سے ہٹا کر کے اس ذات کی طرف منسوب کرو جو شکلوں سے پاک، جو نظر میں آنے والی نہیں، اور اپنی عقل سے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اپنی عقلوں میں ہم اسے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس ذات کی طرف منسوب کرو جو شکلوں سے پاک، اور فرماتے تھے ان شکلوں سے بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور ان شکلوں کے بغیر بھی وہی ہوگا جو اللہ رب العزت چاہتے۔ ان تمام شکلوں اور نقشوں کا اللہ کے یہاں
اللہ کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں کہ یہ لاٹھی ہے، کیوں کہ وہ اللہ کا امر ہے، اور اب یہ سانپ ہے کیوں، اژدہا بن گیا کیوں کہ وہ اللہ کا امر ہے. تو اللہ کا امر اصل ہے، نہ لاٹھی اصل ہے نہ سانپ اصل ہے. کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نقشے اور جتنی بھی شکلیں بنی بنائی ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان سب کی حیثیت اللہ کے سامنے اور اللہ کے امر کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے اژدہا اور اژدہا کے لاٹھی بننے سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کو یہ کارخانے، فیکٹریاں، مال و دولت اور یہ ملک اور بڑی بڑی سلطنتیں نظر آ رہی، یہ سب اللہ کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی. جب چاہیں اسے لاٹھی بنا دیں اور جب چاہے اسے کیا بنائیں، نقصان دینے والا اور ضرر پہنچانے والا ایک سانپ بنا دیں. اس کے اندر نفع یہ اللہ کے حکم سے، اس کے اندر نقصان اللہ کے حکم سے. سب سے پہلی ذمہ داری ہماری اللہ کے ذات عالی کا یقین دل کے اندر اتارا. ان کائنات کو اللہ تعالیٰ نے استفادے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ استفادے کے لیے صرف اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کے خزانے، اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے خزانے سے استفادے کے لیے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ کائنات کا یقین دل کے اندر سے نکالے. جتنا ایک انسان کائنات کے یقین کو دل کے اندر سے نکالے گا، اسباب کے یقین کو دل کے اندر سے نکالے گا، اتنا ہی اللہ کی قدرت اور خزانے سے استفادے کے راستے اللہ کھولتے چلے جائیں. چاہے وہ چیزیں نظر میں آنے والی ہوں، چاہے نظر میں نہ آنے والی ہو، اللہ کا جتنا بھی غیر ہے وہ لا الہ الا اللہ کے تحت وہ ہماری نفی میں آنا چاہیے. اگر آپ یہ نفی کر رہے ہیں کہ یہ ذرہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو ویسے ہی آپ کو نفی کرنی پڑے گی پہاڑ کی کہ پہاڑ سے بھی کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ چیونٹی کی نفی کر رہے ہیں کہ اس سے نفع نقصان کچھ نہیں ہے، تو اسی طرح آپ کی جبرائیل کی بھی نفی کرنی پڑے گی کہ جبرائیل بھی نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کے محتاج. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں ذرہ چھوٹا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو آپ کو اسی طرح کہنا پڑے گا کہ اللہ کے مقابلے میں ان تمام پہاڑوں اور کائنات کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بھی ویسے ہی چھوٹے. اگر آپ نے اللہ کے مقابلے میں ان کی بڑائی اور چھوٹائی میں فرق کر دیا تو آپ کے ایمان میں فرق کہ اللہ کے مقابلے میں دونوں برابر. مولانا الیاس یوسر اندری فرمایا کرتے تھے، آپ چھوٹی بڑی چیزوں کو ملاتے چلا، ذرے کو رکھو، پہاڑ کو رکھو، کہو یہ چھوٹا یہ بڑا، اور پھر دونوں کو ایک طرف رکھ کے اللہ کی ذات عالی اور اس کی بڑائی ایک طرف، یہ سب اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں بے حیثیت. یہ مستقل مشق کرنے کی چیز ہے. کس کی چیز ہے یہ مشق کرنے کی چیز. ہم 24 گھنٹے اللہ کی بڑائی کو بولیں، سنیں، سمجھیں، اور اس کے مقابلے میں بلکہ ایک مثال دیا کرتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بندے ہیں نا، ان کی ہم ذرا سی کیا بڑائی بول دیتے ہیں تو وہ ہمیں نوازنے لگتے ہیں. تو بتاؤ جو سب سے بڑا ہے اور اس سے اوپر کوئی بڑا نہیں، اور وہیں سے سب کو بڑائی تقسیم کی جاتی ہے، اگر اس کی بڑائی بولنے پر یہ مسلمان آ جائے تو اللہ کتنا نوازے گا. ذرا سوچیں نا تنہائی میں بیٹھ کر، یہ چھوٹے چھوٹے دنیا کے لوگ، معمولی در آرٹیفیشیل لوگ ہیں کیا، ان کو بڑائی اللہ کی ذات سے ملی، اللہ کے خزانے سے ملی، اپنی قدرت سے اللہ نے ان کو تھوڑی بڑائی ان کے اندر ڈال دی ہے، اس لیے بڑے نظر آ رہے ہیں. حقیقت میں یہ بڑے نہیں اللہ کے مقابلے، لیکن ان کے آپ جھوٹ موٹ میں بڑائی تھوڑی سی بیان کر دیں، تھوڑی سی تعریف بیان کر دیتے، پھولے نہیں سماتے اور نوازنے لگتے ہیں. تو جو ذات عالی ایسی بڑی ہے کہ اسی سے ساری بڑائی دنیا کو تقسیم ہو رہی ہے، اور اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اگر اس کی بڑائی بولنے پر یہ مسلمان آ جائے تو جی آپ سوچو ذرا سا، یہ مستقل محنت ہے. یہ ہماری پہلی ذمہ داری. 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی بڑائی کو سوچنا، اللہ کی بڑائی کو سننا، یہ مستقل مطلوب ہے. اللہ کی قدرت کو بولنا مستقل مطلوب. ایک سائنسدان تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں تو بنی ہیں ٹھیک ہے قدرت کے کارخانے سے، لیکن پھر اس کے بعد نفع نقصان دینے میں یہ خود مختار ہے. لیکن ایک مسلمان یہ کہے گا کہ یہ ساری مخلوقات اللہ کی قدرت سے بنی ہیں اور بن کر کے اللہ کی قدرت کے تابع ہیں. بنی اللہ کی قدرت سے اور بن کر کے جی کس کے تابع ہیں؟ اللہ کی قدرت کے تابع ہیں. نفع پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں، عزت ذلت دینے میں یہ اللہ کی قدرت کے تابع ہیں. آزادی نہیں ہے اس میں کہ جس کو چاہے نفع اپنی ذات سے پہنچا دے. جس کو مثال دیتے ہیں کہ ایک پانی کا قطرہ اپنے وجود میں آنے میں بھی اللہ کی مشیت اور امر اور قدرت کے محتاج ہے، اور پھر آنے کے بعد باقی رہنے میں بھی محتاج ہے، اور کسی کو نفع پہنچانے میں، اور پھر کسی کو زندگی دینے میں، کسی کے موت اور حیات کا ذریعہ بننے میں. یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور قدرت اور امر کے محتاج ہے.
یہی پانی ہے. اللہ جب چاہیں گے اور جب تک چاہیں گے کسی ایک حیوان اور جانور کی حیات اور زندگی کا وہ ذریعہ بنے گا. جب اللہ چاہیں گے یہی پانی ایک قوم کی قوم، بستی کی بستی کی ہلاکت ہونے کا ذریعہ بن جائے. اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں. فرماتے تھے اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت ان ساری مخلوقات کے اندر ایسے گھسی ہوئی ہے، ایسے سرایت کیے ہوئے، جس طریقے سے انسان کے باڈی میں رواں روے ہر جگہ ہر حصے میں روح سرایت کیے ہوئے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان کا کوئی حصہ جو ہے ایسا ہو کہ اس میں روح سرایت کیے ہوئے نہ، لیکن یہ بالکل ناممکن میں سے ہے کہ کوئی دنیا میں کوئی مخلوق ہو اور وہ اللہ کی مشیت اور ارادے اور قدرت سے باہر ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک درخت کی کوئی شاخ کی کوئی ایک شاخ کا کوئی پتا کسی جنگل میں وہ ہل رہا ہے، اس کا مطلب اللہ کا حکم ہو گیا اس لیے وہ ہل رہا ہے. وہ گر رہا ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے. وہ اللہ کے علم میں بھی اللہ اتنے علیم ہے اور اتنے قادر ہیں. اور اللہ مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن پاک کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی چاہتوں کے ضابطے ہیں. یہ اللہ کی چاہتوں کے ضابطے ہیں. جب اللہ چاہتے ہیں تب عزت ملتی ہے. تو اللہ چاہ کب لیتے ہیں؟ اللہ چاہ لے ہمارے لیے عزت، اس کا ضابطہ ایمان ہے. اس کا ضابطہ ایمان. اللہ چاہ لے ہمارے لیے برکتوں کو، اس کا ضابطہ ایمان اور تقوی ہے. اللہ ہمارے لیے چاہ لے محبتوں کو، اور ساری مخلوق کے دل کے اندر اللہ محبت پیدا کر دے تو اس کے لیے ضابطہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے. اللہ ہماری مدد کرنے کو چاہ لے، ہماری مدد چاہ لے، اس کا ضابطہ بھی ایمان اور اعمال صالحہ. اللہ ہمارے لیے سر بلندی چاہ لے، اس کا بھی ضابطہ ایمان ہے. تو چاہتوں کے ضابطے قرآن مجید. نبی کی چاہت کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے چاہت کے مقابلے. اس لیے ایک یہودی نے آ کر کہا، جیسا اللہ کے نبی سے آ کر ایک یہودی نے کہا جیسا اللہ اور آپ چاہیں، تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. فرمائے کہ یہ تو شرک کر دیا اللہ کی صفات میں. اللہ جس طرح اپنی ذات میں تنے تنہا ہے، اپنی صفات اور مشیت اور ارادے کے اندر بھی تنے تنہا ہے، اس میں میری مشیت کو کیوں دخل دے رہے ہو؟ یہ بھی شرک. پھر کیسے کہنا؟ تو اللہ کے نبی نے سکھلایا، یوں بولو جیسے اللہ اکیلے تنے تنہا چاہ لے. یہ کہو. کیا کرو؟ جی اللہ تنے تنہا چاہ لے. اللہ نے چاہ لیا ہدایت ملنی ہے وحشی کو، تو ہدایت مل گئی. اللہ کے نبی نہیں چاہ رہے تھے انہیں ہدایت مل جائے، بلکہ جب مجلس میں آ کے بیٹھے تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کلمہ پڑھ کے اٹھ کے چلے گئے، ارے تم میں کوئی بھلا انسان نہیں تھا جو اس کو قتل کر دیتا؟ اچھا اللہ کے نبی ایسی بات تھی، آپ ذرا سا اشارہ کر دیتے. کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اشارے سے کام لے، وہ بھی خیانت. اور ادھر اپنے چچا کے لیے پوری طاقت لگا دی، نبوت کی ساری طاقت لگائی کہ کسی طرح وہ چپکے سے ایک مرتبہ کان کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھ لے تاکہ کل قیامت میں گواہی دے دے. لیکن انہیں ہدایت نہیں ملی. کیوں؟ کہ ادھر اللہ کی چاہت نہیں اور نبی کی چاہت تھی، اور ادھر اللہ کی چاہت تھی ہدایت پر اور نبی کی چاہت نہیں تھی. بات سمجھتے ہیں؟ یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ مثالیں دیا کرو. ہر چیز کی نفی کرو اور اس کی مشق کرو. اس لیے بہت بنیادی ذمہ داری سب سے پہلے ایمان کو سیکھنا ہے، اپنا اللہ سے تعلق کو بنانا ہے، اور چیزوں کا اور اسباب کا یقین دل کے اندر سے نکالنا ہے. جو کچھ بھی جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے فوراً آدمی اس کو جھٹتا ہے. بہت عجیب بات فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی جو آزمائش تھی نا ان کی پوری زندگی اور لائف میں، وہ وقت تھا جب ان کو اچھال دیا گیا تھا ہوا میں اور آگ میں گرنے کے لیے. نیچے آگ ہے اور ذرا سی بھی دیری نہیں ہے نیچے گرنے. ایسے موقع پر جبرائیل امین آ گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو اللہ کی مدد آ گئی، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا نا، اللہ پہ توکل کیا تو اللہ کی مدد آ گئی. ہم جیسے کچے ایمان والے ہوتے تو بول دیتے اور فوراً جبرائیل امین کو کیا کرتے؟ اپنی مدد کے لیے بلا لیتے ہیں. بلکہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جبرائیل نے خود درخواست کی، وہ بار بار جا رہے تھے اللہ کے پاس اور ابراہیم علیہ السلام، بلکہ جملہ ملتا ہے کہ وہ بیچ میں لٹک رہے تھے، ادھر بھی جا. اللہ میں ایک چانس دے دی، میں جا کے مدد کروں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر لے لے تو دے دو، اگر لے لے وہ میرا بندہ تمہاری مدد تو دے دینا. صاف منع کر دیا، اما الیک فلا، آپ کی مدد کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں. کیوں کہتے ہیں کہ سارے نبیوں کی اللہ نے مدد کسی نہ کسی ظاہری سبب پر رکھ کر کے کی ہے. کوئی نہ کوئی ظاہری سبب کو استعمال کیا، کسی نہ کسی ظاہری شکل کا استعمال کیا اور پھر رکھ کر کے اس پر مدد کی ہے. لیکن ایک نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے ظاہر کے خلاف
سبب کے بغیر، سبب کے خلاف، عقل کے خلاف جو مدد کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام براہ راست۔ آگ کو بجھا بھی سکتے ہیں، یہ عقل کے خلاف مدد نہیں ہوتی، ظاہر کے خلاف مدد نہیں ہوتی، ہوا چلا دیتے، اسے کچھ بھی کرتے نہیں، وہ آگ کو آگ کی شکل میں رکھ کر کیوں ایسی مدد ہوئی کہ اس درجے میں ان کا ایمان پہنچ گیا۔ انہوں نے جس طرح ظاہری شکلوں کا انکار کیا، اسی طرح نظر نہ آنے والی جو اللہ کے غیر کی شکلیں ہیں، جبریل کی شکل میں، ان کا بھی انکار کیا۔ مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے کلمہ لا الہ الا اللہ کے تحت جس طرح نظر میں آنے والی چیزوں کا انکار کرنا ہے جو اللہ کا غیر ہے، اسی طرح نظر میں جو نہ آنے والی مخلوقات ہے اور اللہ کا وہ غیر ہے، اس کا بھی انکار برابر کرو، اس کا بھی انکار ادھر چیونٹی کا کرائے تو ادھر جبریل کا بھی کرو، ادھر چیونٹی کا انکار دو ادھر جبریل کا بھی انکار کرو۔ یہ پہلی بنیادی ذمہ داری، یہی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے بندوں سے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کس سے؟ جی بندیوں سے، دونوں سے ہی مطالبہ ہے۔ اگر ایک بندہ ظاہر کے خلاف چلے گا اللہ کے حکموں پر، اللہ اس کی جس طرح غیبی مدد نصرت فرمائے، اسی طرح اگر کوئی بندی ظاہر کے خلاف اللہ کے حکموں پر چلے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ظاہر کے خلاف معاملہ فرمائے۔ مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت پر آ گئی ظاہر کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے بے موسم کی روزی کا انتظام کر دیا۔ قال یا مریم ان لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس رزق کو رزق لا یحتسبی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ رزق کیا ہے؟ رزق ہے لا یحتسبی، جہاں سے کوئی وہم و گمان بھی نہیں، ادھر سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں جب آدمی اللہ کی عبادتوں پر اور اللہ کے توکل پر آ جاتا ہے۔ اس لیے بہت بنیادی ذمہ داری، کوئی خاتون بڑی اونچی نسبت پر چلی جائے، اس کی کامیابی اس نسبتوں سے جڑی بھی نہیں ہے، اس کی کامیابی اس کے اللہ سے توکل اور اللہ پر بھروسے اور اللہ پر یقین اور اللہ سے تعلق کی بنیاد پر، اللہ کے احکامات پر چلنے کی بنیاد پر اس خاتون کی کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہاں تک کہ اگر نبی کی بیوی بننے کی نسبت ایک خاتون کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہوتی تو پھر لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں نہ جاتی اور نوح علیہ السلام کی بیوی عذاب میں مبتلا نہ ہوتی۔ صاف قرآن میں صاف اللہ نے بیان فرمایا، صاف اللہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، یہ دو عورتیں ہیں۔ قیامت تک کفار کے لیے اگر مثال دیکھنی ہے، کافر عورتوں کی مثال دیکھنی ہے جنہوں نے دو پاکیزہ برگزیدہ نبیوں کی بیوی اور ان کی زوجیت میں رہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اور دنیا اور آخرت میں خسارہ اور دنیا اور آخرت میں ناکامی دیکھی، تو یہ دونوں بیویاں دیکھ لو آپ، تاکہ کسی کو دھوکہ نہیں رہے کہ ہم تو ان سے نسبت رکھتے ہیں، ہم ان سے نسبت رکھتے ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں۔ آپ کی یہ نسبتیں کام نہیں آئیں گی۔ اگر ایک نسبتیں کام آنے والی ہوتی تو ایک نبی کی بیوی ہونے کی نسبت سے بڑھ کر کوئی بڑی نسبت نہیں دنیا کے اندر، اور نبی کی طاقت نبوت والی کتنی زبردست ہوتی ہے۔ اللہ صاحب فرما رہے ہیں یہ دونوں میرے برگزیدہ بندے اپنی دونوں بیویوں کو اپنی نبوت کی ساری طاقتیں لگا کے بچا نہیں سکتے۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، دونوں کو آرڈر ہوا کہ جہنم میں داخل ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں کوئی کتنا ظاہر، کوئی کتنا ہی جو ہے غلط نسبت والی زندگی گزار رہا ہو، یعنی ایک کافر کی کوئی بیوی بن جائے، کافر ظالم بادشاہ کی کوئی بیوی بن جائے، لیکن وہ اللہ کے حکموں پر ہو تو اللہ رب العزت اسے کامیاب کر کے رہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ، اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا۔ اللہ رب العزت نے اس خاتون کو ایمان والیوں کے لیے قیامت تک نمونے کے طور پر قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ قیامت تک کی، حالانکہ ان کو چومیخا کیا گیا، یعنی ان کے دونوں ہاتھ میں دونوں پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، لیکن جب انہیں یہ اذیت دی گئی تو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے فوراً ان کا جنت کے اندر جو مقام مرتبہ وہ دکھلا دیا۔ کیا تھا؟ جس کی وجہ سے ان کو دنیا کی ساری تکلیفیں ہلکی محسوس ہونے لگی۔ اس لیے مولانا یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر بندوں کو ان کی نیکیوں کا جو جنت میں ملنے والا بدلہ ہے اس کا سایہ بھی اگر ڈال دینا تو اسے بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس کا سایہ، اس کی حقیقت کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نیکیوں کا جو بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے اس بدلے کا سایہ بھی ہم دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے، ایسی ایسی نعمت آخرت۔ تو ذرا سا
ہلکا سا دکھلا دیا تمہارا یہ مقام مرتبہ ہے، تھوڑا صبر کرو، تو ساری تکلیفیں بھول گئی۔ تو یہ دو بندیاں ہیں، یہ نبیوں کی بیویاں اور یہ کافروں کی بیوی، یہ جو ہے آسیہ کافر کی بیوی، دونوں کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اور ادھر اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرما دیا، صاف طور پر نبی کی بیویوں کے لیے فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں، تمہارا بہت اونچا مقام مرتبہ ہے، تمہیں سید الانبیاء کی بیوی ہونے کا شرف حاصل، ان کی زوجیت میں ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن یاد رکھنا یہ نسبت تمہارے کام نہیں آئے گی، اچھی بات، بلکہ تمہیں تمہارا اپنا تقوی بچائے گا، تمہاری کامیابی تمہارے اپنے تقوی کی بلبوتے پر بنیاد پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ان اتقیتن، کہ تقوی اختیار کرو تو پھر کامیابی کے راستے کھلیں۔ اور پھر تقوی کے اعمال بہت سارے تھے، ان میں شروعات جو اللہ نے فرمائی کہ تقوی کے یہ اعمال اختیار کرنے، اس میں پہلی جو شروعات فرمائی ہے جہاں سے تقوی کی بنیاد شروع ہوتی ہے اور ہر طرح کی فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے، وہ چیز تھی پردہ۔ کون سی چیز؟ پردہ۔ اور پھر پردے کے اندر سب کو معلوم ہے کہ بھائی جسم کا، چہرے کا، لیکن بعض ایسی باریک چیزیں ہیں جو پردے کے حکم میں نہیں آتی، لیکن وہ بے پردگی کا پیش خیمہ اور بے پردگی کی بنیاد بنتی ہے، اور بے پردگی کی بنیاد پر جو فتنے وجود میں آتے ہیں اس کی بنیاد وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ آواز کی حفاظت کرو۔ آج اچھے اچھے دیندار اسی میں مبتلا ہے، نہیں میرے تو بہت تعلقات ہیں اس کی بیوی سے، فون کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، نہیں آپ کو کوئی گنجائش نہیں، آپ تقوی کے خلاف چل رہے ہیں، آپ تقوی کے خلاف چل رہے ہیں۔ انہی تقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو تو پھر تمہارے لیے کامیابی نجات۔ اب اس میں کون کون سے اعمال؟ فلا تخضعن بالقول، کہ جب بات کرو تو اس کے اندر لچک اور وہ جو نسوانی نزاکتیں ہوتی ہے وہ آواز کے اندر پیدا مت کرو، لچک۔ آج تو اللہ معاف فرمائے کہ وہ لچک پیدا کرنے کی مشق کی جاتی ہے، یہ قرآن کے خلاف، تقوی کے خلاف، یاد رکھ لیں۔ بلکہ خصوصاً بات تو کرنی نہیں، نہ محرم سے، جب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر اس میں وہ نسوانی لچک پچک نہیں ہونی چاہیے، کڑکدار اور گرجدار انداز اختیار کرنا چاہیے۔ یہ تقوی والا عمل ہے۔ کون سا والا عمل ہے؟ ہاں، یہ تقوی والا عمل ہے۔ اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحیح روایتوں کے اندر ہے کہ ازواج مطہرات نے یہ معمول بنا لیا کہ جب وہ دینی حاجت کی بنیاد پر کسی صحابی سے بات کرتی، مثلا کوئی مسئلہ پوچھنے آئے، حدیثیں پوچھنے آئے، کیونکہ ان کے علاوہ تو اور کوئی کام نہیں تھا، وہ امہات المومنین تھے، انہیں مسئلے بیان نہیں اور حدیثیں سنانی تھی، تو جب وہ آتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تو پھر ازواج مطہرات اپنے منہ میں بات کرتے وقت، مسئلے بتاتے وقت وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کرتی تھی تاکہ آواز میں بداپن پیدا ہو، اور اس کے اندر جو نسوانی لچک ہوتی ہے جس سے کمزور دل والے کے اندر کوئی بیماری سرایت کر جائے وہ چیز ختم ہو جائے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، پہلی بنیادی شرط تقوی کے لیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کوئی آدمی کامل متقی نہیں بن سکتا جب تک کسی نامحرم کی آواز سے اپنی کانوں کی حفاظت نہ کرے، جس طرح کوئی خاتون متقی نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ اپنی آواز کو کسی نامحرم تک پہنچنے سے بچا نہ لے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، یہ باریک باریک تارے ہیں فتنوں کے، اس کا احساس تک بھی نہیں، اور شیطان نے تو اللہ معاف فرمائے ایسی پٹی پڑھا دی امت کے بعض طبقوں کو، ایسی پٹی پڑھا دی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو پردہ وردہ چہرے کا تو کہیں نظر نہیں آتا قرآن مجید میں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا سا ایک جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ جب خواتین چلا کریں نا زمین پہ تو پھر پاؤں کو پٹک پٹک کے زمین پہ نہ چلیں، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں میں جو پازے واضح ہے تو اس کی آواز نامحرم تک نہ پہنچ جائے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ جی سمجھ۔ چلیں تو بہت احتیاط کے ساتھ چلیں تاکہ ان کے چلنے کی آواز اور سرسراہٹ اور آواز تک، کیونکہ یہ بھی فتنے کا ذریعہ۔ تو حضرت فرماتے یہ تو جسم کا حصہ نہیں ہے بلکہ الگ ہونے والا ایک پارٹ ہے نا، اس کو اتار کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں جب اس کی آواز فتنے کا ذریعہ بن سکتا۔ تو فرماتے کہ جو چہرہ ہے وہ خوبصورتی کا مظہر ہے، اگر اس کو ظاہر کریں تو بتاؤ کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ یہ قرآن کا اسلوب حکیم ہے کہ وہ ایک باریک سی چیز کی طرف پابندی لگا کر اس سے بڑا جو فتنے کا سبب ہو سکتا ہے اس پر خود بخود پابندی لگ جاتی ہے، اس کو بولنے تک کی ضرورت نہیں۔ اب ایک باولا بے وقوف اور احمق آدمی ہوگا جو براہ راست قرآن پڑھے گا، ترجمے دیکھے گا اور وہ یہ کہے گا کہ بھائی ہمیں تو چہرے وہرے کے بند کرنے کا کہیں حکم نظر نہیں آتا ہے،
ہم چلیں گے لیکن پاؤں سنبھال کے رکھیں گے، جب باتیں کریں گے تھوڑا آواز کو دبا کے رکھیں گے، لیکن چہرے کا تو ہمیں کہیں حکم نظر نہیں۔ تو یہ ایسی احمق ہے جیسے کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو مار رہا ہے، اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اپنے ماں باپ کو اف مت کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، اس کا تو حکم مجھے قرآن مجید میں ملتا ہے، اپنے ماں باپ کو مت مارو اس کا حکم مجھے نہیں ملتا ہے، اس لیے میں ماروں گا تو صحیح لیکن اف نہیں بولوں گا کبھی بھی۔ وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے خیال سے سمجھ میں نہیں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ نہیں، اس لیے کہتے ہیں علماء کرام سے پوچھ کر کے دین پر چلنا چاہیے۔ آپ خود اتنے ماشاءاللہ جانکاری رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، اور ایک بیماری میں بہت دنوں سے عرصے سے مبتلا ہیں، اس کی دوائیں کتنی قسم کی، کون سی کمپنی کی اور کتنا MG سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی عین بیماری کے موقع پر آپ ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کرتے ہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ مسائل اور دین کا مسئلہ جب آ جاتا ہے، ہم خود ہی عالم اور علامہ مفتی بن جاتے ہیں، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں پوچھنے والی۔ اور خصوصاً یہ موبائل اور آلات نے تو بالکل علماء کرام سے، مستورات کو تو چھوڑو، مردوں کو بھی کاٹ کے رکھا ہوا، اور سمجھتے ہیں الحمدللہ ان آلات کے آنے کی وجہ سے ہم علماء کرام اور ان کی مجلسوں صحبتوں سے ہم مستغنی ہو گئے۔ نہیں، مستغنی نہیں ہوئے، آپ محروم ہو گئے۔ یہ صحیح جملہ ہے، مستغنی نہیں ہو سکتے، موت تک نہیں ہو سکتے، ہاں محروم ضرور ہو چکے۔ جب ان آلات کے آنے کے باوجود آج کی اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں آپ ایک ڈاکٹر اس کی OPD سے محروم نہیں ہو، اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے، تو آپ روحانی ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں علماء کی مجلسوں اور ان کی صحبتوں اور پھر ان سے جا کے پوچھ کر کے مسئلے مسائل دین پوچھنے کے سلسلے میں آپ مستغنی کہاں سے ہو گئے؟ یہ تو شیطان نے دھوکہ لگایا اور اس میں سارے مسلمان مبتلا ہو گئے۔ بس تو پہلا حکم دیا تقوی کے اعتبار سے، کیا؟ اپنے پردے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اپنی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کو کب سے پردے میں بٹھانے کا، تو انہوں نے بتایا کہ جو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو بالکل نامحرم میں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اجنبی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اجنبی لوگوں سے تو اپنی بچیوں کو 6 سال کے اندر چھپانا شروع کرو۔ کب فرما رہے ہیں؟ 80-90 سال پہلے فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ۔ کیا تھا فتنوں کا دور، آپ بتائیے۔ جو 6 سال کی بچی ہوتے ہیں انہیں جو اجنبی لوگ ہوتے ہیں نا، نامحرم میں جو اجنبی خونی رشتہ دار نہیں، اجنبی، ان سے تو 6 سال کے اندر چھپا کے بٹھانا شروع کر دو، اور پھر جب 9 سال کی ہو جائیں بچیاں تب تو جو اپنے خاندان کے اندر جو نامحرم ہے ان سے بھی انہیں پردے میں بٹھانا شروع کر دو۔ اور فرماتے تھے جب تک شادی نہ ہو جائے تو ان کو سیدھے سادے کپڑا پہناؤ، ان کو بھڑکیلے کپڑے بھی مت پہناؤ۔ اور آج ہم ساری حسرتیں اور ساری خواہشات پوری کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ شادی ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا کرے گی، کیسی زندگی ہوگی، چلو بھائی ہر طرح کی فیسلٹی دے کے، مکمل آزادی دے کر کے ایک آزاد عورت بنا کے اس کو تیار کر دو، تاکہ وہ جب کسی کا بہو بن کے جائے تو پھر ہمیشہ کہتی رہے ہمارے ماں باپ نے تو کبھی اف بھی نہیں کرا، آپ تو اتنی پابندی لگا رہے۔ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، یہ ساری بیماریاں اچھی طرح ہم پیکیج بنا کر کے بچوں کو دے کر کے سسرال روانہ اور جا کر کے ان کی زندگیاں برباد ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بھتیجی آئی، بھائی کی بیٹی بھتیجی آئی تو دیکھا چھوٹی سی بچی، اور دوپٹہ ایسا پہن رکھا تھا کہ اس سے اس بچی کے بال نظر آ رہے۔ تو اماں عائشہ نے کوئی نرمی نہیں برتی، کھڑی ہوئی بہت غصے سے آگ بگولا، اور پھر اس دوپٹے کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا، اور پھر اس کے بعد ایک صندوق اور سوٹ کیس میں سے ایک دبیز اور موٹا دوپٹہ نکال کر لا کے اسے اڑا دیا، اور کہنے لگے کہ صدیق اکبر کے خاندان کے لیے اس قسم کے دوپٹوں کی کہاں گنجائش ہے۔ اور آج آپ کو دوپٹہ مت پہناؤ یہ تو نہیں کہیں گے، لیکن آپ کو ایسے دوپٹے یہود و نصارہ نے پہنا دیے ہے کہ اس کا پہننا نہ پہننا دونوں برابر، اس کو 4 لپیٹے میں لپیٹ کر بھی آپ پہنا دو تب بھی سارے بال نظر آتے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ان چیزوں کو۔ یہ سب سے پہلی بنیادی بات۔ وقرن فی بیوتکن، اور آگے یہ حکم دیا کہ اپنے گھروں میں رہو، گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جس طرح زمانی جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر نکلا کرتی تھی اس طرح مت نکلو۔ ہاں کوئی دینی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کوئی دینی ضرورت اور حاجت پیش آ جاتی ہے تو اس موقع پر پھر آپ کو پورے احتیاط کے ساتھ، مکمل پردے کے اہتمام کے ساتھ، پھر اپنے محرموں کے ساتھ جانے کی پوری اجازت۔ اور پھر آگے حکم دیا واقیم الصلاۃ، نمازیں قائم رکھو گھروں کے اندر، 5 وقتی نماز ہر خاتون کے ذمہ۔ اب تک جو نماز چھوٹی اس کی قضاء عمری کرنی، اور نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا جس طرح مردوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ تو نماز پڑھنا الگ چیز ہے، نماز کو قائم کرنا الگ چیز ہے۔ نماز پڑھنی الگ چیز ہے اور قائم کرنا الگ چیز ہے۔
نماز کو قائم کرنے کے لیے نماز کا اندر بھی صحیح ہو، نماز کا باہر بھی صحیح، دھیان کے ساتھ، صفت احسان کے ساتھ نماز، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور پھر مسائل کی روشنی میں نماز کو پڑھنے کا اہتمام، اچھی طریقے سے وضو کرنے کا اہتمام کیا جائے، اور پھر لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبا سجدہ، اور پھر نماز کے بعد اللہ سے اپنی حاجتوں کو مانگنا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارفعوا حوائجکم من المکتوبات، اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کے رکھو۔ جس طریقے سے ہم کوئی گھر کی ضرورت کو فلاں دکان، فلاں ڈسپنسری اور فلاں کمپنی پورا کان کھل جائے گا تب ہم کہ نہیں، اس طرح آپ اپنی حاجت، ذرا رک جائیں، ابھی عصر کا وقت، ظہر کا وقت آ رہا ہے، انشاءاللہ نماز پڑھ کے اس خزانے سے لیں گے جہاں کوئی کمی نہیں۔ وہ کیسے دے گا، کس طرح دے گا، کتنی کوانٹٹی، کیسی کوالٹی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنی نماز کی کوالٹی اچھی کرو تو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ داد و دہیش کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی۔ اللہ کرے اس رخ پر آ جائیں ہم بھی اور ہماری خواتین بھی، اسی کی تو ساری محنت ہے کہ جو ضرورت پیش آ جائے، نہ اپنے شوہر کو ٹوکنا روکنا، نہ انہیں تانے طنز دینا، جی، اور نہ یہ کہ اگر آپ نہیں آ رہے باہر کے سامان تو میں جا رہی ہوں، یہ کوئی چیز نہیں آپ کے لیے اللہ نے بے پاس کریڈٹ کارڈ دے رکھا، 2 رکعت نماز اور اپنا جو ہے کیا۔ آج کل تو صلاۃ الحاجت بھی ختم ہو گئی، آج کل تو جماعت میں بھی جاتے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا گتا لے لیا، جی، اور جہاں جماعت پہنچ گئی تو مشورہ ہونے کے بعد نماز وماز دعا بعد میں، پہلے درجے میں جاؤ سب سے بڑا خدا بینک کہاں ہے، جا کے دیکھ کر کے آؤ، تاکہ بر وقت ضرورت پڑ جائے تو فوراً وہاں چلے۔ وہ تو پرانا زمانہ تھا صلاۃ الحاجت وغیرہ، اب تو سہولتوں کا زمانہ، یہی میں نے عرض کیا، نحوست کا زمانہ، جتنے بھی اسباب ٹیکنالوجی سب اللہ سے کاٹنے کے۔ یہ ساری ٹیکنالوجی کیا ہے حضرت؟ جی، اللہ سے کاٹنے کے اسباب، اور کچھ اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ہمیں دعائیں سکھائی گئی، ذرا سی بادل کی گرج ہو جائے فوراً یہ دعا پڑھو، سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے فوراً نماز کی طرف لپکو، اور ذرا سی آندھی اور طوفان تیز تو فوراً نماز کی طرف، اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک یہ حالات عالم صحیح نہ ہو جائے۔ یہ تو مسلمان کا عقیدہ ہے، اور جو کافر غیر ہیں ان کا عقیدہ یہ کہ یہ جو تغیرات پیدا ہو رہے ہیں عالم کے اندر، اس تغیر کا سبب کوئی نہ کوئی اور سبب ہے دنیا کے اندر۔ یہ حالات کائنات کے اندر جو تغیر ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی کائنات کے ایک اور ادر تھنگس اور ادر چیز کے ساتھ ہے۔ اب یہ تو ادھر ریسرچ میں رہتے ہیں، کون؟ یہ جدید ٹیکنالوجی والے ہوتے ہیں نا، وہ اس ریسرچ میں رہتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اس کی صحیح عدت جانتے ہیں کہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہوا، آندھی، طوفان ہے، فوراً نماز کی طرف۔ تو یہ ریسرچ میں ہے اور انبیاء نماز کی طرف، بس یہ مومن میں اور غیر میں فرق ہے۔ اس لیے بہت پیاری بات بتائی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ غیر تو عالم کے اندر گم ہے، آفاق کے اندر گم ہے، اور عالم اور آفاق مسلمان کے اندر گم ہے۔ کہاں گم ہے؟ اس کے اندر ہی گم ہے۔ اچھی بات فرماتے تھے کہ ایک چاند سورج گرہن کو کنٹرول کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ریموٹ دیا نا، 2 رکعت نماز، فوراً چاند گرہن سورج گرہن لگ جاؤ، بس اللہ تعالیٰ فوراً ٹھیک کر دے۔ وہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ سارا نظام کائنات جو کچھ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے 2 رکعت نماز، صلاۃ الحاجت پڑھو، صلاۃ الاستسقاء پڑھو، ہر موقع پر خوشی ہے تب نماز، اور غمی ہے تب نماز، اچھے حالات تب نماز اور برے حالات تب نماز، کیونکہ اچھا برا سب اللہ کے امر اور حکم کی وجہ سے، اصولی بات۔ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام کا اللہ نے حکم دیا، قائم رکھو نماز، سنتوں کا بھی اہتمام کرو، آگے پیچھے کی سنتیں، اوابین ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد کی نماز، صلاۃ التسبیح ہے، جو حاجت پیش آ جائے اللہ سے مانگو، اور اب تک جو نماز چھوٹی ہے اس کی قضا عمری کرو۔ اور اللہ کی عبادتوں میں اہم ترین عبادت جس کے ذریعے سے بے شمار بیماریوں سے ایک عورت اور ایک مرد نکل جاتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا جو مال ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی ہم نے سارا مال اکٹھا کیا ہے اور نصاب کی مالک ایک عورت ہے لیکن اس کا نزلہ اپنے مردوں کے اوپر کہ بھائی آپ نکالیں زکوٰۃ، نہیں، اگر وہ نکالیں گے تو آپ کے اندر جو اس مال کے وجہ سے جو بیماریاں اندر پنپ رہی نا، مال کی محبت، اور اس کے نتیجے میں دنیا بھر کے منکرات وجود میں آ رہے ہیں، اور آخرت کی بے رغبتی ہو رہی، موت سے ایک ڈر اور خوف پیدا ہو رہا ہے، جی، وہ ساری بیماریاں ختم نہیں، بخل نہیں ختم ہوگا اور ہمدردیاں نہیں پیدا ہوں، آپ اپنے ہاتھ سے نکالیں، اور وہ جو مال ہے نا اس کے اندر جو گندا پن ہوتا ہے، میل کچیل، وہ بھی دور نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے جو اچھا مال ہے وہ بھی سڑ جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ خود نکالو۔ اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اتنا مال کہ دعائیں کرتی تھی مال آنے سے پہلے میری جان اللہ تعالیٰ قبض کر دے،
ام المساکین ان کو کہا جاتا. ان کا ہاتھ سب سے لمبا نکلا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم ساری بیویوں میں سے سب سے پہلے جلد مجھ سے ملاقات کرنے والی وہ ہوگی جس کا ہاتھ لمبا. تو ساری عورتیں اور ازواج مطہرات پیمائش کرنے لگی کس کا ہاتھ لمبا ہے کس کا. تو پتہ چلا اس سے مراد لمبی ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد زیادہ صدقات خیرات. اور اس میں سب سے آگے حضرت زینب نکلی. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد سب سے پہلے بیوی میں کس کا انتقال ہوا؟ حضرت زینب کا انتقال. اس کا مطلب صرف انہی کے لیے نہیں ہے بلکہ جو بھی خاتون چاہتی ہے کل قیامت میں اللہ کے نبی سے قرب حاصل ہو جائے تو خوب مال خرچ کرے, خوب صدقات خیرات نکالے. یہ راستہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے ایک مرتبہ ایک ان کے لیے ایک پارسل میں ایک کٹا سکوں کا دینار کا بھیجا. تو وہ کہنے لگے یہ تو کسی اور کو دیتے, عمر تو اچھا ہے وہ مجھ سے اچھا خرچ کرتی. یہ کہہ کے آنکھ بند کر کے پردہ ڈال دیا اپنے چہرے پہ, اسے دیکھا بھی نہیں. جی محبت بھری نظر سے, للچائی ہوئی نظر سے اسے دیکھا تک نہیں. اب آپ بتائیے اللہ رب العزت جو دنیا لوگوں کو صحابہ کو جو دنیا اللہ تعالیٰ صحابہ کو کیا کر کے دیتے, خوش ہو کر کے دیتے اور صحابہ اسے چھوڑ دیا کرتے تھے, اور وہی دنیا اللہ تعالیٰ کافروں کو ناراض ہو کے دے رہے. آج ہم اسے اچھی نظر سے, بھلی نظر سے, للچائی ہوئی نظر سے اسے دیکھ رہے اور اسے لیٹنے کی کوشش کر رہے. خوش ہو کے دنیا صحابہ کو مل رہی اس پر وہ ڈر رہے, اور ناراض ہو کے جو دنیا اللہ نے غیروں کو دے رکھی آج اس میں ہم ڈکیتی ڈال رہے. یہ ہم میں اور صحابہ میں فرق. چنانچہ انہوں نے سارا تقسیم کر دیا. حضرت عمر کو پتہ چلا کہ حضرت زینب نے تو سارا مال اٹھا کے اسی وقت تقسیم کر دیا. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ تو ایک ایسی خاتون ہے اللہ والی, اللہ نے اس خاتون کے ساتھ دنیا میں تو خیر کا ارادہ کر لیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے مال دیتے نہیں, اور اگر دیتے بھی ہیں تو اس کے پاس ٹکنے نہیں دیتے. ایسا مزاج ہے سارا خرچ کرتے. اب حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ 1000 دینار کی ایک تھیلی بنا کر دوبارہ پہنچے. دروازے پہ کھڑے ہوئے, السلام علیکم یا امیر یا ام المؤمنین. حضرت عائشہ کو بھی ایسے بولتے حضرت عمر, حالانکہ حضرت عمر 60 سال کے اور اماں عائشہ 15-16 سال کی. تو کہتے تھے ام المؤمنین خیریت سے ٹھیک ہے. اتنا ادب احترام خواتین کا. یہ تو دنیا والوں نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ بھائی دین اور اسلام کے اندر مسلمان خواتین کا وہ درجہ نہیں ہے. نہیں, جو درجہ ان کو آج تک ملا ہے نہ اس سے پہلے کبھی ملا. کوئی آنے کے بعد کوئی اور مذہب کوئی قوم ان کو کبھی اور ایسا مقام مرتبہ دے ہی نہیں سکتی جو دین اسلام کے اندر خواتین کو مقام مرتبہ ملا, جو عزت ان کو ملی, جو مقام ان کو ملا, جو درجہ ان کو ملا, جو ان کا حق دیا گیا. عورتوں کی تو حیثیت ہی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے. اسے تو انسان کے دائرے سے نکال دیا تھا ایک قوم نے. معلوم ہونا چاہیے آپ حضرات کو, یورپ میں تو عورتوں کو تو جانوروں کے دائرے میں رکھا ہوا تھا. کوئی حیثیت ہی نہیں خواتین کی. جو کچھ مقام مرتبہ حیثیت درجہ نبوت کی نشانی تھی کہ اللہ کے نبی خواتین کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اسے دیکھ کر ایک صاحب کہنے کہ آپ سچے نبی ہیں ورنہ بادشاہ اس طرح بیٹھتے نہیں. نبوت کی علامت. کس کی علامت تھی؟ نبوت کی علامت ہے. یہ حیوانیت اور بادشاہت کی علامت ہے. خواتین کو بالکل اگنور, ان کو تیسرا درجہ 5واں درجہ دے. یہ بنیادی چیز. تو جب وہ 1000 کی تھیلی لے کر دوبارہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کہنے لگے, حضرت عمر نے فرمایا کہ اسے رکھ لینا, اپنے ذاتی طور پر استعمال کر لینا. یہ کہہ کے سلام کر کے واپس آ گئے. انہوں نے 2 کام کیے. اس کا پہلا کام اس 1000 کو اسی 1 منٹ میں تقسیم کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تب کہ روزے سے ہیں, ابھی افطاری کے لیے بھی سامان نہیں. دوسرا کام کیا کیا, وہ قبلے کی طرف ہو کر کے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے, اے اللہ دوبارہ یہ پینشن آنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے, یہ تنخواہ اور سیلری دوبارہ. اور آج مرد اور عورتیں بچے وہ سیلری, کیوں وہ سیلری میں ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی نا. سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ہم سیرت پڑھتے نہیں ہیں, دنیا والوں کی ساری زندگیاں پڑھتے ہیں, اس لیے ان کے نقش قدم پہ چلیں. اور پڑھائی لکھائی تو دنیا والوں کی ہو رہی, اور چاہ رہے کہ ہم اور ہمارے بچے اور ہماری زندگی ہمارے گھر میں وہ اللہ کے جو ہے خوشندیاں اور وہ اللہ کے رسول کی محبتیں اور خوشندیاں اور وہ اللہ رسول کی محبت اور وہ چاہت والی زندگیاں. امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا. پڑھائی کسی چیز کی اور زندگی کسی اور کی, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہتے ہیں گھر کی تعلیم کی پابندی کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی, مسلم شریف کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ تشریف فرمائیں, حلقہ شروع ہونے والا, اتنے میں حضرت فاطمہ بھی آئی. جب حضرت فاطمہ آئی تو کہتی ہیں کہ ہم فوراً پہچان گئی کہ یہ حضرت فاطمہ ہی ہیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی کی چال اور حضرت فاطمہ کی چال میں رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں ہوتا تھا. ایسے اپنے ابا حضور کی چال میں وہ بالکل مشابہت اختیار کرتی تھی. تیز چلنا اور اچھی طریقے سے قدم رکھ کر کے چلنا, بالکل ایسا لگا ہو بہو اللہ کے نبی کی چال. کیوں کہ جس گھر میں اللہ رسول کی زندگیاں پڑھی جائیں گی
تو ان کے اندر وہی والی زندگی آئے گی. اس لیے کہتے ہیں گھر کے اندر تعلیم کی پابندی. تو چنانچہ اگلی سیلری اور اگلی پینشن اور اگلی تنخواہ سے پہلے حضرت زینب کی روح اللہ نے قبض فرمائی. تو یہ اللہ نے حکم دیا واقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، اور پھر آگے واطعنا اللہ ورسول، اللہ رسول کی مکمل اطاعت کرو. سنت والی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی، یہ قیامت تک ہمارے لیے نمونہ ہے. قیامت تک ہمارے لیے نمونہ ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عبادت کیسی کرنی چاہیے ہمیں سکھلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو اتنے کامل درجے تک پہنچایا کہ اگر سارے قطب ابدال اولیاء اللہ کروڑوں برس تک اپنی پیشانی اور ناک زمین پر رکھ کر کے سجدے میں پڑے رہیں، تب بھی وہ سارے سجدے مل کر کے اللہ کے نبی کی سجدے کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ایک سجدے کے برابر نہیں، ایک سجدے کی جو ابتدا کری اللہ کے نبی نے، جس کیفیت کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ، جس احتساب کے ساتھ، وہاں تک ان سارے کروڑوں قطب ابدال اولیاء اللہ محدثین علماء کے سجدے کروڑوں برس تک کے وہ اللہ کے نبی کے سجدے کی ابتدا تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ کا جملہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کے کمال نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کے کمال نے اس امت کی بقا قیامت تک اللہ سے سینکشن کرا دی، لکھوا دی. اب یہ امت کبھی مٹے گی نہیں قیامت تک کے. اور فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل محمد الرسول اللہ، کیا ہمیں اللہ نے اللہ کے اپنے نبی کے امت میں پیدا کیا اور اللہ کے نبی کے ہمیں امتی ہونے کی نسبت حاصل ہے. فرماتے تھے اس نسبت کی بنیاد پر ایک معمولی درجے کا مسلمان اپنے آپ کو دنیا کا امیر ترین انسان یقین کرتا رہے، یہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے. 24 گھنٹے یہ احساس اور فیل رہنا چاہیے ایک مرد ایک عورت جھگی جھوپڑ پٹی میں دنیا کا اپنے آپ کو امیر ترین انسان یقین کرے، ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں، یاد رکھ لینا. اور اس کے مقابلے میں جن کے پاس دنیا بھر کی دولتیں، حکومتیں، وزارتیں اور دنیا بھر کے سارے اسباب اور نقشے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی نسبت حاصل نہیں ہے، انہیں دنیا کا فقیر ترین انسان یقین کرتے رہو بیٹھے بیٹھے. یہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں احساس اور فیل دل کے اندر ہونا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. اس سے بڑی کوئی دنیا میں نسبت ہی نہیں کہ ہمیں اللہ کی نبی کی نسبت حاصل. فخر ہونا چاہیے اللہ کی نبی کی امت میں ہم، اور ایک ایک طریقے کو اس طرح تلاش کرنا چاہیے جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس طرح اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو چنا کرتے، تلاش کیا کرتے تھے، جس طرح ایک جو ہے گمشدہ جو ہے بچے کو ایک اونٹنی تلاش کرتی ہے، وہ تلاش کرتے کرتے صحرا میں اپنی جان گنوا دیتی ہے اپنے بچے کی تلاش میں. حضرت ابن عمر کو اگر آپ دیکھتے تو آپ کو ایسے ہی محسوس ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہاں تک حضرت مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی جو خچر سواری ہے اس کی قیامت تک دنیا میں آنے والی بہترین سے بہترین سواریاں مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر آپ کے کسی کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر سواری کے مقابلے میں دنیا کی لگژری سواریاں، اچھی اچھی سواریوں کی کوئی عظمت تھوڑی سی بڑی ہوئی نظر آ رہی ہے تو تمہارا ایمان ہی خطرے میں. بڑا اس کی کیا حیثیت، کیا مقام مرتبہ. اس لیے جب ان سواریوں میں بیٹھو تو ایسے جاؤ جس طرح آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، اور ہائے ہائے کرتے ہوئے کہ ایسی کیا نحوست، ایسی کیا بدقسمتی اور ایسا کیا جرم اور گناہ ہو گیا کہ ہم اللہ کے نبی والی سواری سے آج کے دور میں محروم ہو چکے. اس اونٹ اس خچر کا کوئی جواب ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبی نے جو اونٹ اور خچر کی سواری پوری دنیا کی ساری سواریوں کی کوئی حیثیت نہیں. بلکہ مثال دیتے جس طرح شوگر کا مریض ہوتا ہے نا تو اسے ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں، میٹھی چیزیں آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ سے وہ اسے استعمال نہیں کرتا ہے، لیکن دل میں مٹھاس کی محبت اور عظمت گھٹتی نہیں ہے. بس اسی طریقے سے یہ سواریاں ہم استعمال کرنے سے مجبور ہیں آج کے زمانے میں، لیکن اس کی وجہ سے نبی کی سواری کی عظمت ہمارے دل میں کم نہیں ہونی چاہیے. ایک مجبوری ہے، کیا کریں اس وجہ سے بس، ورنہ دل میں ہمیشہ ہائے ہائے نکلتی رہے. اللہ کرے وہ سواریاں ہوتی، کتنا اچھا ہوتا. اللہ کے نبی نے وہ سواری استعمال کری. یہ مومن کی ایک شان، وہ ہر چیز میں دیکھے گا. دیکھو ایک بات یاد رکھ، کفار کی اور دنیا کی ترقی تو کس میں ہے؟ آگے بڑھنے میں. وہ جتنا آگے جائیں گے اتنی جلدی ہلاک ہو جائیں گے. اور ایک مسلمان کی ترقی ہے، جتنا وہ پیچھے جائے گا نا 14 سال پہلے، اتنی اس کی ترقی ہے، اس کی حفاظت ہے. بس یہ سارا خلاصہ. مسلمان کی ترقی کس میں نہیں ہے؟ آگے بڑھنے میں نہیں ہو. تو آگے جتنا بڑھے گا مسلمان، ٹیکنالوجی کے ساتھ 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 چلے گا نا، اتنی جلدی اس کی تباہی اور بربادی اس کی آنکھوں کے سامنے. اور جتنا وہ پیچھے جائے گا اللہ کی نبی کی زندگی کو دیکھتے دیکھتے دیکھتے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، فرمایا کرتے اتنا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے، ترقی کرتا چلے، اس کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ فرماتے چلے جائے. اس لیے ہم سب کی بنیادی ذمہ داری نبی کا طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے.
اور یہ بات یاد رہے کہ ہم جس طریقے سے عبادت کے اندر نبی کے سنتوں کے پابند ہیں، اس طرح رکوع، اس طرح سجدہ، اور اتحیات میں انگلی کون سی اٹھانی ہے؟ بیچ والی چنگلی پنگلی، کہ نہیں یہ والی انگلی اٹھانی ہے، کیوں بھائی قیامت تک یہ سنت ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہی کیا ضروری ہے، میں تو یہ اٹھا لوں گا، یہ نہیں، اللہ کے نبی نے یہی اٹھائی، اللہ کو یہی انگلی پسند آئی اٹھانے کی، اور قیامت تک یہ سنت ہے، اس میں آپ کی رائے کو کچھ دخل نہیں، آپ قیاس آرائیاں نہیں کر سکتے۔ تو فرماتے تھے اسی طرح آپ لباس میں بھی نبی کے سنت کے پابند ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے سراسر۔ آج کل ایک طبقہ امت میں ایسا پیدا ہو، ایمان شرط ہے نا، تو ایمان دل کے اندر ہے، ہم کپڑوں میں آزاد ہیں، کپڑا کچھ بھی پہن لو، نہیں بھائی نہیں۔ اچھا اگر ایسی بات ہوتی تو پھر آپ یونیفارم کیوں پہن رہے اتنی پابندی کے ساتھ؟ ایک بہت بڑا افسر ہے اور وہ چوراہے پر کھڑا ہو جائے اور وہ ٹریفک پولیس والا ڈریس پہنے نہیں اور ہاتھ دکھاوے، تو لوگ کہیں گے باول آدمی کیا کر رہا ہے، سائڈ کیا کرے گا، اس کے کنارے تھپڑ مار کے کنارے پہ کھڑا کرو۔ اجنی میں بہت بڑا افسر ہوگا، تم افسر، ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ تم افسر ہو کہ نہیں ہو؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں، ڈگریوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے وہ یونیفارم۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کرے سمجھ۔ یہ مولانا یوسف علی مثالیں دیا کرتے تھے۔ کون مثالیں دیتے؟ حضرت مولانا یوسف مثالیں دیا کرتے، اور اس کے مقابلے ایک معمولی درجے کا انسان، لیکن وہ ٹریفک پولیس والا ڈریس پہن کر کے وہ چوراہے پہ کھڑا ہو جائے تو اب پی ایم ہے، جو بھی ہے، وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ دکھاتے کھڑا ہو جائے گا، ہاتھ دکھائے گا تو چلنے لگے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ایک مسلمان کو اس سے عبرت حاصل کرنی۔ اغیار تو ان لباس اور لباس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان اپنا سنتی لباس سے فائدہ نہیں اٹھا۔ کیسے نہیں اٹھا؟ بلکہ ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں کہ مسلمان کے ذمے فرض ہے اپنے اسلام کو ظاہر کرے اپنے لباس کے ذریعے سے۔ ایک مسلمان کے ذمے کیا ظاہر ہے؟ اپنے لباس کو سنتی لباس بنا کر اپنا اسلام کو ظاہر کرنا اس کے ذمہ فرض ہے۔ اگر یہ لباس ادھر ادھر کے پہن رہا ہے اور اپنے اسلام کو چھپا رہا ہے، نہ جانے کتنے لوگ کے مسلمان ہونے میں یہ رکاوٹ بن رہا ہے، اسے گناہ ملے گا۔ جو رعب ہے نبی کے سنتوں کا، وہ رعب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی گنجائش نہیں آپ کو، آپ با اختیار آدمی نہیں لباس کے اندر، چہرے میں آپ با اختیار نہیں ہے۔ نبی کا طریقہ طے ہے ہمارے لیے قیامت تک کے لباس کے اندر، ہر چیز کے اندر۔ اس لیے ہمیں چن چن کر ایک سنتوں کو اختیار کرنا، اور پھر اپنے آپ کو علم پر ڈالنا۔ کس پہ ڈالنا؟ علم کیا ہے؟ جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی دنیا کے اندر پڑھائیاں لکھائیاں ہیں، یہ سب ایک نمبر کا جہل ہے۔ ایک نمبر کی کوالٹی کا کیا ہے؟ ارے بھائی کیا ہے یہ؟ بول تو دیں اپنے زبان سے ایک مرتبہ، یہ جہل ہے، جہل دیا۔ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسباب سے کیسے لینا دینا وہ سکھلاتا ہے، اور علم اللہ سے کیسے لینا وہ سکھلاتا ہے۔ اور یہ جہل لوگوں سے لینا سکھلاتا ہے، اور یہ علم اللہ سے لینا سکھلاتا ہے۔ صحیح۔ یہ اسباب سے جوڑتا ہے، اور یہ علم اللہ سے ہمیں جوڑتا ہے۔ اور یہ جہل ہمیں مخلوقات کا تاثر اور اس کا یقین اور اس کا ڈر دل میں بٹھاتا ہے، اور یہ علم اللہ کا خشیت دل کے اندر پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ تقریباً 45-50 فرق بیان کیا ہے علم اور جہل کے درمیان۔ اور جہل کیا ہے؟ علم کے علاوہ جتنی کچھ ساری چیزیں سب جہل ہے، فن ہی فن ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آپ چاہیں لالا جی کی دکان میں بیٹھ کر کے، آپ حلوائی کی دکان میں بیٹھ کر کے آپ کچھ کما لیں، آپ کو اختیار ہے، چاہے ڈگری حاصل کر کر کے پھر آپ اس کے بعد آپ کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، آپ کو پورا اختیار ہے، ہمیں کچھ اس سے لینا دینا نہیں۔ دونوں برابر ہے ہماری نظر میں، کیونکہ یہ بھی کمائی کا ذریعہ، وہ بھی کمائی کا ذریعہ۔ اللہ سے جڑنے جڑانے کا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، حلال حرام کا اس کا کیا تعلق؟ آپ کچھ بھی کریں، آپ جو ہے پرچون کی دکان لگائیں، آپ کمپنی کھولیں، یا آپ جو ہے مینیجر بنے، یا پھر آپ جو ہے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، لائر، وہ ایک دنیا کمانے کا ایک راستہ ہے، بس اس کو اسی درجے میں رکھو۔ آپ ہمیں انکار ہی نہیں، آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہمیں کیا انکار؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے علم کا بدل سمجھتے ہیں، یہ بڑی جہالت کی بات، اور کہتے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس علم نہیں تو کیا ہوا، ہمارے پاس ڈگریاں ہیں۔ ارے آپ کو جہل پر اتنا فخر ہونے لگا؟ نہیں بھائی، یہ گنجائش نہیں۔ اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری اپنی ضرورت کا علم علماء سے پوچھ پوچھ کے حاصل کرنا، اپنے بچوں کو قرآن حدیث والا علم سکھلانا۔ کون سا علم سکھلانا؟ کون سا علم سکھلانا؟ قرآن حدیث کا علم سکھلانا۔ سب سے پہلی ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں، اپنے بچوں کو قرآن حدیث والا علم کے ذریعے سے اللہ سے جوڑیں، اللہ سے تعارف کرائیں۔ یہ بنیادی ذمہ داری ماں باپ کی، مشترکہ ذمہ داری۔ ہم یہ نہیں کہتے بھئی عالم بناؤ، حافظ بناؤ، مفتی بناؤ، اتنا ضرور کریں گے کہ ان کو ضرورت کا جو علم ہے انہیں ضرور انہیں سکھلاؤ۔ ماں کی گود سے مدرسہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ ماں کی گود سے مدرسہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بنیادی ہماری ذمہ داری، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اخلاق کی مشق کرنا۔
ہر ایک کے حق کو پہچان کر اس کو ادا کرنا. اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں, نہ زبان سے, نہ ہاتھ پاؤں اور اعضاء جوارح سے. یہ کمال اسلام کے لیے بنیادی شرط ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ہر ایک کا حق پہچانو, اسے ادا کرو. ہر ایک کا حق پہچان کر اسے ادا کرنا, تاکہ کل قیامت کے افلاس اور کنگالی سے ہماری حفاظت ہو جائے. کہ کل قیامت میں بے شمار نیکیاں کما کر کے ایک آدمی آ رہا اور پتہ چلا لوگوں کے حقوق کی پامالی بھی کی ہے, تو اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے مظلومین کو اور مظلومین کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا, اور یہ اچھا خاصا بڑا چنگا جنت میں جاتے جاتے کہاں چلے جائے گا؟ جنت, جہنم میں جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کو معمولی سی ادا پسند آ جاتی, اس لیے بتائے ایمان کے 70 سے زائد شعبے اور شاخیں. سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ اور شعبہ وہ لا الہ الا اللہ, اور سب سے ادنا درجے کی شاخ اور شعبہ اماطۃ الاذی عن الطریق, کہ راستے چلتے چلتے کوئی تکلیف دینے والی چیز آیا, وہ تکلیف دینے والی چیز انسان کو کہ جانور کو اس کی وضاحت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز ہو اللہ کی کسی بھی مخلوق کو تکلیف دینے والی, اسے ہٹانا ایمان کیا ایک ادنا درجے کی نشانی ہے. مومن ادھر سے گزرا اس کی علامت ہے. یا تو وہاں سے کوئی مومن گزرا ہی نہیں, یا پھر آدمی تو گزرا ہے, یا تو مومن کوئی گزرا ہی نہیں, یا پھر آدمی تو گزرا تھا اس کے پاس ایمان نہیں تھا. وہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. یا تو مومن گزرا ہی نہیں ادھر سے, سمجھ رہے آپ, یا پھر آدمی تو گزرا تھا یا مومن گزرا تھا لیکن اس کے پاس وہ ایمان کا آخری جو درجہ ہے نا چھوٹا سا, وہ اس کے پاس نہیں تھا. ناقص ایمان لے کر وہ ایک مومن ادھر سے گزرا ہے. روایتوں میں آتا مشکاہ شریف میں کہ پرانے زمانے میں ایک صاحب جنگل سے گزر رہے, تو ایک درخت کی ڈالی اور شاخ تھوڑی ایسی لٹک رہی تھی زمین کی طرف. ایسا اسے محسوس ہوا کہ شاید کسی اللہ کے مخلوق کو تکلیف پہنچے, جانور کو, تو اس نے اس ڈالی کا رخ ادھر سے ادھر کر دیا. کیا کر دیا؟ وہ ادا اللہ کو پسند آ گئی کہ میری مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے, اس وجہ سے اس بندے نے جنگل میں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, پاسبل امپاسبل, اس کو یوں کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کا لیے الاٹمنٹ کر دی. روایتوں میں صراحت موجود. اور علماء نے لکھا ہے کہ اب یہ 70 شاخیں اپنے اندر کیسے پیدا کریں, کہ 2 شاخیں اپنے اندر پیدا کر لو, اللہ اپنی قدرت سے 70 شاخیں اور 70 علامت ایمان کی پیدا کرے. یہ فارملٹی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. وہ کیا ہے کہ جب تم راستے چلتے چلتے کوئی تکلیف دینے والی چیز کو اپنی انگلی سے ہاتھ سے ہٹانے لگو, تو بس ذرا سی کشٹ اٹھا کر کے لا الہ الا اللہ ساتھ میں پڑھ لو, اور استحضار کے ساتھ پڑھنا کہ میں اس وقت ایمان کی وہ اعلیٰ اور ایمان کی ادنا دونوں قسم کی صفتوں کو اور علامتوں کو میں جمع کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے اس وقت. اگر آپ نے دونوں کو جمع کر دی, اللہ اپنی قدرت سے بیچ کی جو 70 شاخیں علامتیں اللہ وہ اپنے اندر پیدا کر دیں. راستے میں چل رہے ہیں, تکلیف دینے والی چیز آپ ہٹا رہے, اور ہٹاتے ہٹاتے آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی, تو 2 شاخیں آپ نے اعلیٰ اور ادنا دونوں جمع کر دی, تو اللہ اپنی قدرت سے بیچ کی شاخیں جو ہمارے بس میں وہ تو کرنے چاہیے. ادھر 2 انگلی ہلائی, ادھر 2 ہونٹ ہلا دے, اور آپ کلمہ پڑھ لیں اور انگلی سے اس کو ہٹاتے رہیں. کتنا آسان کام آپ بتائیے. کتنے کتنے راستے بتائے جا رہے ایمان اور ایمان کی خصلتوں صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے. تو یہ تو مشق کی چیز ہے, اور اسی طریقے سے ہر عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے. کل قیامت کے اندر اللہ کے یہاں صرف اسی عمل کا اجر و ثواب ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے. ادنا درجے کا ریا بھی شرک ہے, ادنا درجے کا ریا بھی شرک ہے. بڑے بڑے 3 شخص 3 اعمال کر کے آئیں گے, اور اس کی وجہ سے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے تینوں سے جہنم کی آگ کو دھکایا جائے گا, شروعات کی جائے گی. ایک شہید ہوگا دکھلاوے کے لیے شہید ہوا, سخی ہوگا دکھلاوے کے لیے سخاوت کی, اور تیسرے نمبر پہ عالم اور قاری, دکھلاوے کے لیے سیکھا اور دکھلاوے کے لیے علم سکھلایا. تینوں کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت کرے. اور اپنی زندگی لا یعنی سے بچانا. کس سے بچانا؟ اپنے آپ کو لا یعنی سے بچانا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آدمی کا اسلام ہی کامل نہیں ہو سکتا اگر وہ لا یعنی سے نہیں بچ رہا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک آدمی معمولی سے ایک بول اپنے زبان سے نکالتا ہے اور اسے بہت ہلکے میں لیتا ہے, لیکن وہ بول اللہ کے ناراضگی کا ایسا سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے 70 برس تک جہنم میں جانا پڑتا ہے. کتنے برس تک؟ 70 برس. اور آج کے زمانے میں سب سے بڑا سبب لا یعنی کہ یہ موبائل اور آلات ہے. یہ گروپ بنا لیا لا یعنیوں کا, یہ گروپ ہے پورا, کچھ بھی نہیں, ہاں ہوں کرتے رہنا ہے. کیا جی؟ ہاں ہوں کرتے رہنا. سانسیں چلے نہ چلے لیکن موبائل چلتی رہنی چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ ایک نئی روح اللہ نے پیدا کر دی. اس روح کا کوئی تعلق نہیں, ہمارا اس موبائل سے اب کنیکشن ہو گیا, پوری زندگی اسی کے ساتھ. عجیب بات ہے. آپ سوچو تو صحیح, زندگیاں برباد ہو رہی ہیں ہماری, اعمال کی توفیق نہیں ہو رہی. اگر اعمال کی توفیق ہو بھی گئی تو اس اعمال پر ملنے والے اجر و ثواب سے آج امت محروم ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی احد میں شہید ہوئے. بتاؤ, ایک صحابی ہیں اور احد جیسا مقام مرتبے میں, اور وہ بھی شہادت. اب ان کی والدہ مٹی ان کے چہرے سے ہٹاتے ہٹاتے اپنے بیٹے کو جنت کی بشارت سنا, بیٹا تمہیں جنت مبارک ہو. تو اللہ کی نبی نے سن لیا اور فرمایا
بھائی خاتون آپ اپنے بیٹے کو اتنے کانفیڈنس اور اتنے اعتماد کے ساتھ یہ جنت کی بشارت کیسے سنا رہی؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی لائنی کام یا لائنی بولے ہوں. یعنی کیا مطلب؟ اگر ایسا ہے تو آپ اتنے یقین کے ساتھ انہیں جنت کی بشارت نہیں سنا سکتے. یعنی احد میں شہید ہونے والے ایک صحابی وہ اگر اس ایک لائنی کے بول کے ایک امکان کی وجہ سے، اندیشے کی وجہ سے اتنے بڑے شہادت کے درجے سے محروم ہو سکتے ہیں، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ آپ 24 گھنٹے کی زندگی سوچیں نا، ہم کتنی لائنی میں وقت گزار رہے ہیں. اور ادھر ہم بزرگوں کے واقعات صحابہ کے کہ اتنے قرآن پڑھتے، اتنی تلاوت، اتنی نمازیں، اب کہتے ہیں کہ وہ لائف میں برکت کیوں نہیں ہے؟ وہ ساری برکت اس چیز نے ہماری پوری کھینچ لی. کیا کر لیا؟ پوری کھینچ لی.